بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہمارا آج کا موضوع ہے میاں بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر میں پہلے کتاب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا لکھ چکا ہوں، اس میں کئی باتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح میری کتاب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام، اور اسی طرح ایک کتاب صحابیات کی باتیں کے نام سے موجود ہے۔ اصل میں مجھے ایک کال آئی، اور کال میں مجھے پوچھا گیا، سوال پوچھا گیا کہ ڈاکٹر صاحب میری ساس مجھ سے گلہ کرتی ہیں، مجھ سے شکوے کرتی ہیں۔ ایک دن میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور پریشانی کس بات پہ کہ میرے شوہر باہر سے تشریف لائے، گھر آئے، داخل ہوتے ہی انہوں نے میز پہ پڑا ہوا پانی دیکھا، پانی کا گلاس تھا، انہوں نے اٹھا کے وہ پانی پی لیا۔ اس سے قبل کہ میں حرکت کرتی، انہیں پانی دیتی، لیکن وہ پانی میرا جھوٹا تھا۔ اب جب وہ پی لیا گیا تو میری ساس جانتی تھی کہ یہ میرا جھوٹا پانی ہے، تو میری ساس نے کہا کہ اپنے بیٹے کو مخاطب کیا اور کہا کہ خواتین کا جھوٹا پینے سے بندہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مرد اپنی بیوی کا جھوٹا پیتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کہتی ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی دل پہ لگی، چونکہ اتنی بڑی محفل میں انہوں نے بات کی، کئی لوگ ذہن میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بڑی دکھی ہوئی اس بات پہ۔ اور میرے شوہر نے بھی بھانپ لیا میری اس کیفیت کو کہ والدہ کی اس بات سے یہ رنجیدہ خاطر ہوئی ہیں، ان کا دل پریشان ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکی اس جملے سے۔ تو آپ کی کتابیں میری نظر سے گزری تھی، مطالعہ کیا ہوا تھا، میں نے کہا آپ سے بات کریں۔ تو ان خاتون کے اس جواب پہ ہی میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی، بابا کا آخری جھوٹ، نیٹ پہ آپ لکھیں گے وہ مل جائے گی، بابا کا آخری جھوٹ۔ اس میں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات لکھی ہے۔ خیر، میں نے ان خاتون کو ایک جواب دیا، وہ جواب آپ سنیے۔ میں نے ان سے ایک تو عقلی دلیل دی اور ایک نقلی دلیل دی۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جو عقل سے دی جائے، اور نقلی دلیل یہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث سے ہم نقل کر کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں نص قطعی، یعنی قرآنی حکم یہ ہے، احادیث میں یہ ہے، صحابہ کی زندگی سے یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال انہوں نے میری بات کو سراہا، تو وہ میں نے جو اس میں لکھا وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ان سے عقلی دلیل میں کہا، میں نے کہا آپ ان سے کہیں اگر عورت کا بیوی کا جھوٹا پینا مطلب نہیں درست، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ منحوس ہے اور نحوست کی علامت ہے، تو پھر تو ساسو ماں آپ مجھ سے پہلے شادی ہو کے آئی ہیں، تو پھر آپ بڑی منحوس، سینئر منحوس ہوگی، اور میں جونیئر منحوس ہوگی۔ بنیادی طور پہ یہ بات اصل میں یہ ایک عقلی دلیل اس لیے ویسے دی مضاحکاً کہ ایسے تو ہر عورت ہی منحوس ہو جائے گی، اور ہمارے معاشرے میں جتنا فساد برپا ہے گھروں کے تباہ کرنے میں عورتوں کا ہی بڑا ہاتھ ہے۔ عورت ہی عورت کو بڑا نقصان دے رہی ہے، اس کا گھر تباہ کر رہی ہے، اس کے گھر کو، اس کے ذہن کو خراب کر رہی ہے۔ اس ضمن میں بھی ایک واقعہ لکھا تھا میں نے کہ عورت کس طرح عورت کا گھر تباہ کرتی ہے۔ کہ ایک خاتون اپنی سہیلی کے گھر آئی اور اس نے کہا کہ بہنا مبارک ہو تجھے، اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو ہاں مجھے یہ بتاؤ تمہارے شوہر نے تمہیں اس پہ کیا دیا ہے، آخر تم نے اسے بیٹا دیا۔ اس نے کہا میرے شوہر نے مجھے کیا دینا، وہ بہن مجھے تنخواہ دے دیتا ہے، میں گھر کا نظام چلاتی ہوں، وہ پورا دن کماتا ہے۔ اس نے کہا اوہو، یہ کیا، اس کا مطلب ہے اسے تمہاری قدر نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جب میرے ہاں پہلی اولاد پیدا ہوئی تھی تو میرے شوہر نے مجھے سونے کے کڑے بنوا کے دیے تھے، تو دیکھو آئیے میرے میں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ عورت سن کے پریشان ہو گئی۔ اب جب اس کا شوہر واپس آیا تو اس نے اس عورت سے کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ میاں بات یہ ہے، اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، تو میں نے تمہیں پہلا بیٹا دیا ہے، تو تم نے اس خوشی میں میری کوئی خدمت نہیں کی، مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ اس کے جذبات ابھر آئے ان معاملات میں۔ اس نے کہا جناب بات یہ ہے زوجہ محترمہ
کہ میں تو دیہڑیدار بندہ ہوں، غریب بندہ ہوں، جو تنخواہ کماتا ہوں تمہارے ہاتھ پہ لا کے رکھ دیتا ہوں، تم گھر کا نظام چلاتی ہو، اللہ نے چاہا تو بچت کر کے تمہارے لیے کچھ بنا لیں گے، ویسے یہ سارا کچھ تمہارا ہے، جیسے عام طور پہ بات چلتی ہے۔ اس نے کہا یہ سارا کچھ کیا مطلب میرا ہے، تمہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قدر نہیں ہے؟ اس نے کہا قدر کیوں نہیں ہے، میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، ہاسپٹل کے اخراجات اٹھائے ہیں، تمہارے لیے کھانے مختلف بنوائے ہیں، تمہاری صحت کا خیال رکھا ہے، میں نے گھر کے کام کیے۔ اس نے کہا جی اچھا تو مجھے گھر کے کام جتا رہا ہے، میں نے پوری زندگی پورے 2 سال 3 سال سے میں کام کر رہی ہوں، میں نے تو کبھی نہیں کہا، اور تجھے 1 دن 2 دن کرنے پڑے تو مجھے جتا رہا ہے۔ اس نے کہا یار جتانے والی بات نہیں، بتا رہا ہوں میں کہ تنخواہ بھی تجھے دیتا ہوں اور یہ گھر کے کام بھی تیری خاطر کی ہیں، تو یہ کم ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ چل رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی یار میں صبح سے تھکا ہوا آیا ہوں، بچہ سو رہا ہے، تم کس بحث میں الجھ گئی؟ اس نے کہا آپ نے تو کبھی میری سنی نہیں ہے، آج آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، مجھے جواب دے نہیں سکتے، اس لیے اب آپ آگے سے مجھے ٹال رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں یہ باتیں۔ اب مکالمہ مزید بڑا، بحث مزید بڑی۔ خیر جو 4 دن اس نے وہاں گزارے، اس کے بعد اپنی والدہ کے ہاں چلی گئی کچھ دن رہنے کے لیے، اور جب وہاں گئی اس نے اپنے بھائیوں کو اور بہنوں کو اور رشتہ داروں کو بتایا کہ ہمارے درمیان یہ بات ہوئی ہے، تو اس نے تو یوں کہا ہے۔ اب اس میں سے کسی نے تیلی لگائی، شرارت کی یا ساتھ دیا، جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، تو کسی نے جذباتی سٹیٹمنٹ دے دی، اچھا اس کی یہ جرت، اس نے یہ کہا، اسے تو کرنا چاہیے تھا۔ بھائی اب معاملات بگڑتے بگڑتے طلاق تک آ گئے جناب، بالآخر اونچ نیچ ہوئی اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے اس کہانی میں قصوروار کون ہے؟ وہ ایک سہیلی جس نے آ کے ایک بات ذہن میں ڈالی، وہ گھر کے افراد، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات آپ مس مینجمنٹ صرف لوگوں کی باتوں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میں یہ اندر ضمناً بات لیا۔ خیر تو اگر عورت ہی عورت کو کاٹنا شروع کر دے، ہمارے معاشرے میں جتنا بگاڑ اور فساد ہے، لوگوں کی 100 سے 70-90% 90% تقریباً آپ یوں کہہ لے رائے یہی ہے کہ عورت ہی عورت کا گھر برباد کرتی ہے۔ اچھا اب انہیں جو دوسرا جواب میں نے دیا، میں نے کہا حضور آپ دیکھیں، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے ذرا دیکھیں نا کہ میاں بیوی کا تعلق کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا کتنا پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے نا، بہت زیادہ، بے مثال، ٹھیک ہے، لاجواب، کوئی مثال نہیں۔ لیکن جب پہلی وحی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے؟ اب ذرا دیکھیے گا، کانفیڈنس لیول چیک کیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ آگے زوجہ نے کیا کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنین کی ماں جو ہیں، انہوں نے لٹایا، حضور کو لٹایا، تھپکی دی، ٹھیک ہے، تسلی دی، دلاسا دیا، کہا آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، یتیموں کے سروں پہ سر رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے سر پہ وارث بنتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بھوکوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو تسلی دی، تسلی دے کے لٹایا، تھپکایا، اور پھر وقت کے جید عالم دین جو اس وقت کے تھے، ورقہ بن نوفل، ان سے رابطہ کیا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، مشکل وقت میں بیوی کو اتنا زیادہ اعتبار ہونا چاہیے، اتنا زیادہ لیول پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا اب یہاں ایک نقطہ پیش کرتا چلا جاؤ۔ یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ مرد حضرات کی غلطی کیا ہوتی ہے، پورے محلے میں اپنا مسئلہ بتا دیتے، پورے خاندان میں بتاتے ہیں، اپنی شریک حیات سے نہیں شیئر کرتے۔ شریک حیات کا مطلب کیا ہے بھائی؟ شریک حیات تو جو تمہاری زندگی کا حصہ ہے، میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن مجال ہے
جب سب جگہ سے مایوسی ہوتی ہے نا، پھر کوئی برتن توڑا، کوئی نقصان کیا، پھر آ کے بیوی کو بتایا یہ مسئلہ ہو گیا، اور دونوں جب سر جوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ برکت اتنی دیتا ہے کہ وہ مسئلہ حل بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر عورت کو بعض ہمارے معاشرے میں ناقص العقل سمجھتے ہیں۔ ناقص العقل عورت اس طرح سے نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نصف عقل ہے، عورت کے پاس عقل نہیں ہے، مرد زیادہ عقل مند۔ او بھائی اگر عورت کے پاس عقل نہیں ہے تو ماں کا وجود کدھر گیا؟ اس کا مطلب ہے ہم سب کی تربیت کرنے والی مائیں ہمیں عقل مند بنانے والی خود ناقص ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انجینئر، ایک استاد اپنے علم پر، علوم و فنون پہ کمانڈ حاصل نہ رکھتا ہو، کمانڈ نہ رکھتا ہو، عبور نہ رکھتا ہو، اور وہ دوسروں کو ماہر بنا دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا بھائی۔ ماں جو عورت جو ہے یہ ناقص العقل نہیں ہے، اس کے ناقص العقل ہونے کا مفہوم ہی الگ ہے، وہ ایک اور ویڈیو میں آپ کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عورت کا جسم کمزور ہے، اس کا جو باڈی سٹرکچر ہے، اس کا جو معاملات ہیں، قوت فیصلہ ہے، وہ اور معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کبھی ذکر کروں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، یہ جو کانسیپٹس ہیں، یا عورت سے مشورہ نہ کرنا بیوی سے، یہ تو خراب کر رہا ہے۔ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ حضور کی اتنی شادیاں جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں گھر سنبھالنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، گھر کیسے سنبھالنا ہے امہات المومنین کے ذریعے۔ اب شوہر کا بیوی پہ بھی اعتماد اتنا ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تھیوری سے مل رہا ہے ہمیں پورا۔ دیکھیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل تھے، آپ نے کر کے دکھایا بھائی تمہارے یہ معاملات ہونا چاہیے، بیوی کو ایسے ہونا چاہیے، پورا رول ماڈل دکھایا گیا، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات بتاتا ہوں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج پیالے سے پانی پیتے تھے، جہاں پیالے کے جس کنارے پہ میں ہونٹ لگا کر پانی پیتی تھی، اسی کنارے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے۔ کتنی پیاری بات۔ اچھا، اسی جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور میں بھی، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیے، میں اسی جگہ لب لگا کے پانی پیتی تھی۔ محبت ہے نا، میاں بیوی کی محبت ڈیولپ گھر سے کی جا رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مغرب جو ہے وہ بنیادی طور پہ آج جو یہ عورت مارچ اور یہ ساری باتیں ہیں، اس میں جو طلاق یافتہ انٹیاں کھڑی ہوتی ہیں شمع لے کے، موم بتی لے کے، اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، وہ عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہی، انہیں افغانستان کی بچیاں نہیں یاد آئی، انہیں عراق، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین اور کشمیر کی بچیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ کبھی نہیں اٹھائی۔ وہ این جی اوز کے پے رول پہ ہوتی ہیں بھائی، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ آپ کے فیملی سسٹم کو تباہ کرنا۔ میں تمہارا سالن گرم نہیں کروں گی، تمہارا بستر گرم نہیں کروں گی، اپنے موزے خود ہو۔ اب آپ سوچیں، آپ اور میں اتنے بڑے ہوئے ہیں، ہمارا باپ پورا دن کمائی کرتا ہے، رزق حلال کما کے لاتا ہے، ہماری ماں گھر کے کام سنبھالتی ہے، گھر کو دیکھتی ہے، وہ تنکے لاتا ہے، ماں تنکے جوڑ کے آشیانہ بناتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر ایک دن بھی یہ جو ہم جتنے پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو سیاںہ سمجھتے ہیں، پہلے دور میں تو لڑکا لڑکی دیکھتے بھی نہیں تھے ایک دوسرے کو، اور جانتے بھی نہیں تھے، بزرگ سارے فیصلے کرتے تھے، اور وہ شادیاں بڑی کامیاب ہوتی تھی، طلاق کی شرح بہت کم تھی، اور پھر میاں بیوی انہیں پتا تھا یار اب ہم نے ساری عمر کٹھے رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ہاں محبت کا یہ اظہار نہیں تھا جو گلی گلی چپے چپے میں اظہار ہو رہا ہے، کونے پہ یونیورسٹیز میں ہاتھ پکڑ کے اظہار محبت کیا جا رہا ہے، یہ والا نہیں تھا۔ ان کے ہاں نمود و نمائش نہیں تھی، حقیقت تھی، محبت کی اصلیت تھی۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نظام دیکھیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کا جھوٹا پینے سے محبت بڑھتی؟ ویسے بھی ایک حدیث ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، اور میاں بیوی کا انداز دیکھ لیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے سکھا رہے۔ اب میں آپ کو یہاں ایک اور بات ایڈ کروں، نکاح کا خطبہ آپ نے سنا ہے، بڑے مزے کا خطبہ ہے، اگر توجہ دیں۔ ہمارے ہاں جناب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار انہوں نے ڈیکوریشن کہیں بھی کی تھی، یار یہ انہوں نے خرچہ کتنا کیا، یا ایک دوسرے کا لباس دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بھائی نکاح کا خطبہ توجہ سے سنا کرو، نکاح کے خطبے میں زبردست بات کہی جاتی ہے، اللہ فبین قلوبہما کما اللہ فبین عائشہ و محمد، پہلے خدیجہ و محمد، اللہ فبین قلوبہما کما اللہ فبین عائشہ و محمد، اللہ فبین قلوبہما کما اللہ فبین علی و فاطمہ۔
اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ نکاح کے خطبے میں یہ دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے، اے اللہ ان دو دلوں میں ایسی محبت پیدا فرما جو اماں خدیجہ الکبریٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، جو اماں عائشہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، جو مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا کے دل میں تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ نکاح کا خطبہ ہے، جس نکاح کا آغاز ہی اتنی خوبصورتی سے ہو، چھپ کے نکاح کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نکاح کا اعلان کرو، ولیمہ خوشی کا اظہار کرو۔ یہ ساری اصل میں بنیادی طور پہ گھر کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمارے یہاں رسم و رواج کو ڈیولپ کرنا نہیں ہے۔ یہ ایک اچھے خاندان، اچھے گھر کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ تو میاں بیوی کا تعلق، آپ پہلی بات اعتماد ہے، دونوں کا آپس میں اس قدر اعتماد ہو، جیسے اماں عائشہ صدیقہ، اماں خدیجہ الکبریٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی۔ دونوں کی محبت ایسی ہو جیسی میں نے آپ کو پانی والی مثال دی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے صحابیات کے درمیان آپ دیکھیں، مثالیں پڑھیں، صحابیات کی کتابیں، میری کتاب پڑھیں، اس میں بڑی مثالیں ملیں گی آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات کہ میاں بیوی کو آپس میں جب تیسرا کوئی داخل ہوتا ہے نا تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تیسرے کسی کو داخل نہ کریں۔ جب آپ کی شادی ہوگی نا، میاں بیوی ایک نیا گھر ہے، بیوی اپنے شوہر کے راز کسی کو نہ دے، حتیٰ کہ طلاق ہو جائے، جدائی ہو جائے، تب بھی اس کے بعد اس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، اسی طرح شوہر کے پاس وہ باتیں امانت ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ میاں کو بیوی کو اپنے خوابوں میں شامل کرنا چاہیے، اپنی ترقی میں مشاورت میں شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، محبت دینی چاہیے، ٹھیک ہے، دکھ درد میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ اور بیوی کے لیے بھی جو معاملات میں نے بتائے ہیں، جب آپ کانوں کے کچے ہوں گے، جب میاں یا بیوی کانوں کے کچے ہوں گے تو سب سے پہلے ان کا گھر تباہ ہوگا۔ باقی کچھ بچے سوال کرتے ہیں لو میرجز کے بارے میں کہ کیا لو میرج جائز ہے یا لو میرج، تو اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو الگ سے آئے گی آپ کے پاس، اور بہترین ویڈیو ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج جو باتیں میاں بیوی کے بارے میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ ان سے سیکھیں گے، انہیں دوسروں سے شیئر کریں گے اور عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر پھر بھی کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔